وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ کہتے ہیں کہ فاتح دمشق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت وہ ایمان لائے، ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ کون؟ حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں اکٹھے اسلام لائے، اکٹھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مسلمان کر دیجئے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنا جگر نکال کر پھینک دیا۔ ایسے عظیم لوگ تھے کہ مکے نے اپنے جگر پھینک دیے، اپنا سب کچھ، جو کہتے ہیں نا کہ کریم، وہ ایمان لے آئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا نا، تو داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی، رو رہے تھے۔ بیٹے نے کہا، بیٹے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو گئے، صحابی کے درجے پر پہلے فائز ہو گئے، یعنی کہ بیٹے کا مقام باپ سے زیادہ۔ تو کہنے لگے کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ آپ کو بشارت بھی دی۔ فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، مجھ پر 3 دور گزرے، 3 زمانے میرے اوپر ایسے آئے۔ ان میں ایک زمانہ پہلا یہ تھا کہ اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس وقت مر جاتا، اس دور میں مر جاتا، تو کہنے لگے کہ مجھے یقین تھا کہ میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ کہتے ہیں کہ وہ دور بھی گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر دوسرا دور میرے اوپر آیا۔ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے۔ میں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمرو کیا ہوا، اپنا ہاتھ کیوں کھینچا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے ایک معاہدہ، ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسی شرط؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے عمرو، تجھے پتہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کاش میں نے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی تو منگوا لی تھی، طے کروا لی تھی، کاش میں اپنے آئندہ آنے والے گناہوں کی بھی معافی میں منگوا لیتا، وہ بھی طے کروا لیتا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی پچھلی لڑائیاں جو میں نے اللہ کے نبی کے خلاف لڑی تھی، مجھے اس وقت وہ یاد آتی تھی، اور میں آنکھ بھر کر اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا شرم کی وجہ سے۔ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر رہتا تھا لیکن اپنی آنکھیں جھکائے رکھتا تھا، میں آپ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں چار نہیں کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی پچھلی لڑائیاں یاد آتی تھی، اور اگر کوئی آج مجھ سے یہ پوچھے کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا تو میں بتا نہیں سکتا، میں نے کبھی آنکھ بھر کے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت مر جاتا تو مجھے 100% یقین تھا کہ میں سیدھا جنت میں جاتا۔ کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی گزر گیا، اب ایک تیسرا دور میرے اوپر اب آیا ہے، اور اس تیسرے دور کے اندر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کھول دی، ہم دنیا دار بن گئے، اب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کچھ نہیں پتہ۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے انہوں نے ایسے اللہ آسمان کی طرف ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، انکار نہیں کرتا، میں کمزور ہوں، طاقتور نہیں ہوں کہ میں تجھ سے لڑ سکوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا طالب ہوں، طلبگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور ایسے
ان کے جھولی کے اندر دامن میں آ کر وہ ہاتھ ایسے ڈھلک گئے، روح پرواز کر گئی۔ آخرت کی اتنی فکر اور اتنا احساس۔ اچھا پھر ہم ان دنیا کے معاملات کے اندر ہم کتنا اسلام سے دور ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی کاروبار کریں، کوئی بھی معاملہ طے کریں، اسلام کو مد نظر رکھیں، انسانیت کو مد نظر رکھیں۔ انسانیت کا تو جنازہ ہی نکل گیا نا، کسی کی بے عزتی، کسی کی بے توقیری، کسی کو کم سمجھنا، کسی کی ناقدری کرنا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، بہت بڑا گناہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بندہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اپنے سے کم تر سمجھے، قریب ہے کہ شاید اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ یہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگی میں غور کریں، فرمایا کہ قریب ہے کہ شاید اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں تھے، کہتے ہیں کہ ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے قافلہ روک دیا۔ حضرت اسامہ قضاء حاجت کے لیے سائڈ پر چلے گئے، کچھ دیر ہو گئی۔ اب وہ اور قافلے میں جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ابھی تک نہیں آئے، ہم نے آگے بھی جانا ہے، سفر لمبا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حضرت اسامہ وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے جب ان کی طرف دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں روک کے رکھا۔ حضرت اسامہ ان کا رنگ کالا تھا، ان کی جو والدہ تھی ایمن وہ حبشی قبیلے کی تھی، تو ان کا رنگ بھی کالا تھا، نین نقش چپٹے تھے، بھدے تھے، بظاہر دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ آپس میں تذکرہ کیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ مرتد ہو گئے، صحابیت کے درجے سے گر گئے۔ حضرت مہاجر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ سب کے سب قتل ہوئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک صحابی کی، ایک مسلمان کی ناقدری کی وجہ سے، ان کو حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے، کہ کتنا بڑا گناہ ان کے سر لگا اور کتنا بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ایمان سے کفر کے اندر داخل کر دیا، صرف ناقدری کی وجہ سے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ محدث، 30,000 حدیثوں کے حافظ، ابو بکر شبلی، جنید بغدادی جن کے شاگرد تھے، آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ جنید بغدادی جن کا شاگرد ہو۔ کہتا کہ حج کے لیے روانہ ہوئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، کہتے ہیں کہ قریب سے پانی بھرنے کے لیے ایک لڑکی کنویں پر آئی جہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے قریب سے کچھ عیسائی لوگ وہ گزرے، تو کہتا ہے کہ ابو عبداللہ ان کے دل میں ان کی طرف سے کوئی حقارت پیدا ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ ہم اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ دل میں ان کو برا سمجھا، وہ لوگ گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتے کہ اس کنویں پر پانی بھرنے کے لیے ایک لڑکی آئی، ابو عبداللہ نے اس لڑکی کو دیکھا تو اپنا دل اس لڑکی کو دے دیا، دل ہار بیٹھے۔ قافلہ جب روانہ ہونے کا وقت آیا تو شاگردوں نے کہا کہ استاد جی چلیں، تو ابو عبداللہ کہنے لگا کہ تم جاؤ، میں نہیں جا سکتا، میں تو اس کو اپنا دل دے چکا ہوں، میں تو اس سے شادی کروں گا۔ کہتا ہے کہ قافلہ روتا پیٹتا بجائے آگے جانے کے واپس بغداد روانہ ہو گیا کہ جب استاد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم آگے جا کر کیا کریں گے۔
کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ وہاں سے اٹھے اور اس لڑکی کے پیچھے 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 اس کے گھر تک پہنچ گئے. دروازہ بجایا، کس لیے آئے ہو؟ نام ابو عبداللہ ہے، بغداد کا استاد ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عیسائی ہو جاؤ. کہنے لگا کہ عیسائی ہو جاتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا 1 سال تک جو ہمارے خنزیر ہیں وہ تمہیں چرانے پڑیں گے. کہنے لگا یہ بھی قبول ہے. دونوں شرطیں قبول کر لی، مسلمان سے عیسائی بن گئے اور سوروں کو، خنزیروں کو چرانا شروع کر دیا. 1 سال کا عرصہ گزر گیا. شاگردوں میں سے ابو بکر شبلی، ان کو خیال آیا کہ جاؤں تو صحیح، پتہ تو کروں کہ استاد جی کس حال میں ہے. پتہ کرتے کرتے اس کے مکان تک پہنچے. پتہ لگا کہ جی وہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں، خنزیر چرا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا استاد جی کے پاس پہنچ گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ عصا، جس عصا کو وہ پکڑ کر منبر رسول پر حدیث رسول سنایا کرتے تھے، اسی عصا سے وہ سوروں کو ہانک رہے ہیں. میں استاد جی کے پاس بیٹھا. میں نے پوچھا کہ استاد جی اس حال میں کیسے پہنچے؟ کہنے لگا کہ بس دل دے بیٹھا. میں نے کہا کہ استاد جی آپ تو قرآن پاک کے حافظ تھے، آپ کو کوئی کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا کہ سارا قرآن بھول گیا، صرف ایک آیت یاد ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی گمراہی کے اندر چلا گیا، وہ گمراہ ہو گیا، ختم ہو گیا. میں نے پوچھا کہ استاد جی آپ تو 30,000 حدیثوں کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے لگے کہ ساری بھول گیا، صرف ایک یاد ہے، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو. پھر اتنا روئے، اللہ نے رحمت کا جھونکا چلایا. کہتے ہیں کہ ان کے رونے سے جو خنزیر چر رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ بھی رونے لگے. اتنی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت تھا، دعا قبول ہوئی. کہنے لگے کہ ایک جملہ بڑا عظیم الشان انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تیرے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ تو مجھے اپنا اتنے قریب کر کے اپنے سے اتنا دور کر دے گا، کہ میں تو تیرے اتنا قریب تھا، تیرا محب تھا، کہ تو مجھے اپنے سے اتنا دور کر دے گا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کی ناقدری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.